میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری اس کی محفل فقط یہاں اکٹھے ہونا اور یقیناً اکٹھے ہونے کی اپنی برکتیں ہیں، اپنی سعادتیں ہیں۔ اس کا اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ہمارا جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ہماری نماز بہتر ہو جائے، جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ہمارا اخلاق بہتر ہو جائے۔ ہرے رہندے خیال یاری وچ میں مست محمد سید القولین والثقلین والفارقین من عدو ومن الأجل راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ ذی رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی عشق تیرا ناگر میرا مسیحا ہوتا تو میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا کیتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیوں کیتے مرشد نہ رس اقبال کہتے ہیں، اقبال کی کتاب ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ اس میں اقبال اپنے پری فیس میں یہ فرماتے ہیں کہ یہی تعلیمات اسلام نے پہلے دی تھی کہ عقل کے مطابق بھی چلو اور روحانیت بھی ساتھ رکھو، لیکن آج کا جو انسان ہے وہ روحانیت کو پیچھے چھوڑ رہا ہے، ایک چیز کو ساتھ لے رہا ہے لیکن دوسری چیز کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ نیازی مینوں غم کادا میری یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے دی کھرے رہندے کسے دے رہن جو بن کے روحانیت اور تصوف کی دنیا میں قدم رکھنے والوں اور روحانیت اور تصوف کی بنیاد پہ اس درگاہ عالیہ میں حاضر ہونے والوں، یہاں کا پیغام یہی ہے کہ اس درگاہ سے آپ کو ظاہری علوم بھی ملتے ہیں، اس درگاہ سے آپ کو باطنی علوم بھی ملتے ہیں۔ دینی دنیاوی کو تو میں ڈیفرینشیٹ کرتا ہی نہیں، کیونکہ علم ہے ہی وہی جو
बारगाह रिसालत मुआब से मिले, उसमें दीन भी है, उसमें दुनिया भी है, लेकिन यहाँ से ज़ाहरी के साथ बातनी अलूम भी मुयस्सर आते हैं। दिल लड़ लगियां मेरे तो وقال الإمام الجنيد البغدادي رضي الله تعالى عنه: المريد الصادق من وفى بعهد مع شيخه. وقال سيد أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه: العهد مع الشيخ عهد مع الله، فمن نقضه نقض عهد الله، ومن حفظه الله في الدنيا والآخرة. تو غم تربیت کا نظام آپ کو ان آستانوں پہ ملے گا، وہ شاید ہی آپ کو کسی اور جگہ ملے۔ یہاں سے آپ کو محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت، دین سے محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، یہی تعلیم علماء دیں تو یہی تعلیم دیں گے۔ بوٹے ہرے رہندے، اول سے لے کے آخر تک رات کو بھی نشست یقیناً ہوئی ہوگی ہر سال کی طرح، صبح سے لے کے اب تک ہر ایک جو پیغام دے رہا ہے وہ پیغام یہی ہے کہ آج جن ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے اس ذکر کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذاکر مست رہنا ہاں دن رات۔ آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ دارالعلوم کی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں نے اس کو بنیاد رکھی۔ انشاءاللہ علم، حکمت، تحقیق، تدقیق، ریسرچ، علوم قرآنیہ، درس نظامی، ماڈرن ایجوکیشن، اسکل ڈیولپمنٹ، اور اس پہ ہم انشاءاللہ جس فنشنگ ہوگی اس کی ایک طرف باب ختم نبوت ہوگا اور ایک طرف باب خاتون جنت ہوگا۔ اس میں بچے جو ہے نا، بچیاں آپ کے استفادہ کریں گے۔ یہاں جو ایجوکیشن جس فاسٹ ٹریک پہ آپ جانا، آئیں آپ اسکل ڈیولپمنٹ اور باقی چیزیں لائیں گے، اسمارٹ جو ہے نا ڈیجیٹل جو کلاس روم لائیں گے انشاءاللہ، اسلام آباد میں ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ تو جو بچے تیز ٹریک پہ جا کے اسلام آباد اور باقی جو ایون باہر ملک پڑھتے ہیں وہ یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ان بزرگوں کی نظر اور توجہ۔ در در تے جا ہم سب کو یا اللہ قلب و روح کی روشنی عطا فرما، ہم سب کو دلوں کی زندگی عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ قوت ایمانی عطا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، سب کے سامنے سے مشکلوں کے پہاڑوں کو ریزہ فرما دے یا رب العالمین۔ یا اللہ شفائے امراض، روحانی جسمانی امراض سے شفا عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، حضور کی ساری امت پر کرم فرما۔ تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے۔